السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے عمران خان صاحب کی تقریر کے اوپر۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان اپنی تقریر میں عوام کا دل جیتنے میں بہت ہی ماہر سمجھے جاتے ہیں۔ اس بار بھی انہوں نے ایک ایسی ہی تقریر کی قومی اسمبلی کے اندر جو کہ نہ صرف حکومتی ارکان نے سراہا اس کو، بلکہ اپوزیشن کے ارکان نے بھی سراہا، اور تجزیہ اور پوری پاکستانی عوام ایک بار پھر عمران خان کے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑی ہوئی۔ بہت ہی جارحانہ تقریر کی، بہت ہی سمجھداری کے ساتھ نبی تولی۔ ایسا سمجھ لیں کہ عمران خان صاحب نے سمندر کو کوزے کے اندر بند کر دیا۔ شروع میں انہوں نے الیکشن ریفارمز کی بات کی کہ ریفارمز ہونے چاہیے، اور اپوزیشن کو بھی یہ دعوت دی کہ اگر ان کے پاس کوئی تجویز ہے تو وہ بھی پیش کریں۔ اس کے بعد انہوں نے پرائیویٹ ہاسپٹلس کے بارے میں یہ کہا کہ پرائیویٹ سیکٹر کو لایا جائے گا اور سستی زمینیں ان کو دی جائیں گی، اور باہر سے جو اکوپمنٹ جو پاکستان میں نہیں بن رہے ان کو ٹیکس فری کیا جائے گا۔ یہ بھی ایک اچھی خوشخبری ہے پاکستانی عوام کے لیے اگر ایسا ہو جاتا ہے تو۔ اس کے علاوہ صحت کارڈ کے حوالے سے انہوں نے بات کی۔ صحت کارڈ انہوں نے کہا جی کہ جو غریب لوگ ہیں ان کی ول پاور نہیں ہوتی کہ وہ چیز کچھ اپنا علاج کرا سکے، اب صحت کارڈ سے ان کے پاس ول پاور آ گئی ہے اور ان کے پاس بائنگ پاور ایک آ گئی ہے، اور وہ اپنا علاج کسی بھی ہاسپٹل میں کروا سکتے ہیں۔ لیکن کچھ دوستوں سے میں نے یہ جب کنفرم کیا کہ آیا ایسا ہے یا نہیں، تو انہوں نے کہا جی صحت کارڈ کے اوپر خالی جو کچھ بیسک علاج ہے، ڈاکٹرس کی فیس وغیرہ وہ معاف ہے، جو ٹیسٹ وغیرہ ہیں اس کے پیسے لیے جاتے ہیں۔ لیکن کیونکہ اس بھائی کا تعلق جو ہے کسی دوسری جماعت سے تھا، اس لیے اس بات کو اتنا میں نے اس پر غور نہیں کیا۔ اوورآل تو جنرل ایک ویو تو چند لوگوں کی کرائے کے بعد حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے بعد عمران خان صاحب نے یہ کہا جی کہ اگر ہم امریکہ کے دوست ہیں تو وہ ہمارے ہی ملک کے اندر ڈرون حملے کرتا رہے، جبکہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک دوست کے ملک کے اندر جو ہے وہ حملے کرے۔ اور پھر انہوں نے ایک سینٹ کے اجلاس کا ذکر کیا جس میں وہ مکالمہ ذکر کرتے ہیں۔ ایک صحافی نے جب سوال کیا سینیٹر سے کہ آپ پاکستان میں ڈرون حملے کرتے ہیں، پاکستانی حکومت اس کی مذمت کرتی ہے، تو انہوں نے آگے سے کہا کہ ہم پاکستانی حکومت کی اجازت سے یہ کام کرتے ہیں، جس پہ انہوں نے کہا جی کہ پاکستانی حکومت دوغلی ہے، وہ کیوں اپنے لوگوں کو سچ نہیں بتاتی۔ عمران خان صاحب نے بھی یہ کہا کہ جب مجھ سے اڈے مانگنے کی بات کی گئی تو میں نے کہا کہ اڈے آپ کو بالکل بھی نہیں ملیں گے۔ کیونکہ ہم نے اتنا کچھ ان لوگوں کے لیے کیا، 70,000 کے قریب ہم نے جانے گواہی، لیکن بالکل امریکہ نے کسی قسم کی تعریف نہیں کی۔ اچھا، اس کے برعکس انڈیا والے جو ہیں اس تقریر کو بالکل کمزور تقریر جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان بالکل بوکھلاڑ کا شکار ہے اور کمزوری کا اپنا جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ پاکستان انتہائی کمزور ہے اور وہ عجیب بوکھلاڑ کا شکار ہے اور امریکہ جیسے سپر پاور سے ٹکر لے لی۔ تو میں یہ بات بتانا چاہوں، عمران خان صاحب نے یہ بات بھی کی کہ جو سر اللہ کے سامنے جھکتا ہے وہ کسی اور کے سامنے نہیں جھک سکتا۔ بالکل بے شک ایسا ہی ہے۔ الحمدللہ جو پہلے جنگیں ہیں وہ بھی ہم نے اسی طرح جیتی ہیں، غزوہ بدر اور دوسری جو جنگیں ہیں جن میں مسلمانوں کو فتح ملی، الحمدللہ وہ بھی اسی وجہ سے ملی کہ وہ اللہ کے سامنے سر جھکانے کے قائل تھے۔ باقی عمران خان صاحب کی جو اوورآل تقریر کا مجموعہ ہے وہ یہ تھا کہ ہم امریکہ کو کسی صورت اڈے نہیں دے سکتے، اور پاکستان اپنی سالمیت کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا، اور عوام کو وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ بالکل پاکستان کو امریکہ کا کوئی خوف کوئی کچھ نہیں ہے۔ لیکن اس کے برعکس کیا کچھ ہے یہ تو آنے والے وقتوں میں ہی پتہ چلے گا کہ کتنی اس باتوں پہ عمل ہوتا ہے، کتنی باتوں پہ عمل نہیں ہوتا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔